بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد اللہم صلی علی سیدنا سید القاہرین علی اعداء رب العالمین الساخرین من الجن والانس والشیاطین انک میت وانہم میتون۔ فجر کی دو سنتوں اور فجر کے دو فرضوں کے درمیان قرآن کریم کی ایک عظیم سورہ مبارکہ ہے۔ جو بندہ اس مختصر سی سورہ مبارکہ کی ایک خاص انداز میں تلاوت کر لے، اللہ جل جلالہ ساری پریشانیاں، سارے مصائب، سارے حالات اس کے درست کر دیں گے، پریشانیاں دور ہو جائیں گی، مصائب سے نجات مل جائے گی۔ اور یہ وہ نبوی نسخہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے، صحابہ کرام کے عمل سے یہ بات ثابت ہے۔ اور یہ وہ عظیم قرآن کریم کی سورہ مبارکہ ہے جسے ام الکتاب بھی کہا جاتا ہے۔ یہ وہ عظیم سورہ مبارکہ ہے جس کو سورۃ الشفاء بھی کہا گیا ہے، جسے وافیہ اور کافیہ بھی کہا جاتا ہے۔ پورے قرآن کریم کا خلاصہ اور نچوڑ جس کی آیات میں اللہ نے محفوظ کیا ہے۔ کوئی بندہ بھی کسی قسم کی پریشانی میں، آج ہر انسان پریشان ہے، مالی مسائل بنے ہوئے ہیں، اولاد کی پریشانیاں بنی ہوئی ہیں، صحت کے مسائل بنے ہوئے ہیں، اولاد نہیں ہو رہی، اولاد کی رکاوٹیں آئی ہوئی ہیں، گھروں میں خوشحالیاں نہیں ہیں، پریشانیاں آئی ہوئی ہیں۔ میں آپ سے بڑے واضح انداز میں قرآن کریم کی آیت مبارکہ کو سامنے رکھتے ہوئے اور اپنے اکابر اسلاف کی ان تعلیمات کو اور ان کے تجربات کو سامنے رکھتے ہوئے عرض کرتا ہوں، اگر آپ انتہائی مختصر صحیح عمل پابندی کے ساتھ کر لیں، پھر آپ دیکھیں کرشمہ، دیکھیں اللہ جل جلالہ کا۔ ابھی سورہ مبارکہ پڑھنے کا آغاز ہی فرمائیں گے، اللہ جل جلالہ آپ کی مرادیں اور آپ کا اللہ جو ہے کہ امیدیں ساری پوری کر لیں گے۔ الحمدللہ یہ عمل میں نے ذاتی طور پر خود بھی کیا ہے، تقریباً آج سے 20 سال پہلے کسی خاص مقصد کے لیے۔ اللہ جل جلالہ نے عمل کے مکمل ہونے کے ساتھ بھی مجھے اس اپنے مقصد میں الحمدللہ کامیاب کر دیا، اور میں خود اس کا تجربہ کیا۔ بہت سارے اکابرین نے، بہت سارے ہمارے مسلمان ماؤں بہنوں نے کیے ہیں، کئی لوگوں کے اس کے میں نے وظائف بتائے ہیں، ان لوگوں نے کیے ہیں، اس کا رزلٹ ملا ہے۔ آپ سے گزارش یہ ہے، اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کے اس عمل میں تاثیر پیدا ہو، میں ہمیشہ اپنے چاہنے والوں سے اس بات ضرور عرض کرتا ہوں، اگر آپ فرائض چھوڑ دیں گے، واجبات چھوڑ دیں گے، وظائف کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ سب سے پہلے فرائض اور واجبات کی پابندی کریں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر چلیں، اور اس کے بعد پھر آپ یہ وظیفہ کریں، انشاءاللہ العزیز آپ کرشمہ دیکھیں گے۔ آپ اس کی وہ عظیم تاثرات و تاثیرات دیکھیں گے، آپ حیران ہو جائیں گے، یہ کہ آپ کو یقین ہی نہیں آئے گا۔ عمل کیا کرنا ہے آپ نے؟ عمل یہ ہے کہ پہلے ایک عزم مصمم کے ساتھ یہ طے کرنا ہے کہ میں نے سورہ مبارکہ کو 40 دن پابندی کے ساتھ پڑھنا ہے، اور پڑھنا ایسا ہے کہ اس میں صرف ایک شرط ہے، جگہ کی شرط نہیں ہے، وقت کی شرط ہے۔ آپ نے باوضو ہونا ہے، باوضو ہو کے آپ نے فجر کی 2 سنتیں ادا کرنی ہیں فرضوں سے پہلے۔ فجر کی 2 سنتیں پڑھنے کے بعد آپ نے اسی جگہ پہ بیٹھ جانا ہے، چاہے آپ گھر میں بیٹھیں پڑھیں، چاہے آپ مسجد میں جا کر پڑھیں۔ آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ سورہ فاتحہ کو شروع کرنا ہے، اور اس میں 2 باتوں کا خیال رکھنا ہے۔ آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین پڑھنا ہے، الحمد نہیں پڑھنا، بسم اللہ کی میم کو الحمدللہ کے لام کے ساتھ ملانا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین، اور چلتے چلتے جب آخر میں ولضالین کہیں گے تو آمین نہیں بولنی، پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ کر کے آپ نے پڑھنا شروع کرنا ہے۔ 41 مرتبہ روزانہ سورہ فاتحہ کو بسم اللہ کے ساتھ ملا کے آمین کے بغیر 41 دن تک اگر آپ پابندی کے ساتھ پڑھ لیں، جس مقصد کے لیے آپ پڑھیں گے، اولاد نہیں ہے، انشاءاللہ اللہ اولاد صالح عطا کریں گے۔ آپ کی شادی نہیں ہو رہی، اللہ جل جلالہ انشاءاللہ شادی کے انتظامات فرمائیں گے۔ آپ کا کاروبار نہیں ہے، اللہ جل جلالہ کاروبار کا انتظام فرمائیں گے۔ اگر آپ کے گھروں میں رنجشیں، قدورتیں، نفرتیں، اللہ کریم سب کچھ ختم کر دیں گے۔ آپ نے اس چیز کا اہتمام کرنا ہے۔ فجر کی سنتوں کے بعد آپ نے 41 مرتبہ اس کو پڑھنا ہے، اور 41 دن تک پڑھنا ہے۔ میں نے جب یہ عمل کیا تھا، میرے بزرگوں نے مجھے یوں فرمایا تھا کہ آپ ایک پلاسٹک کی چھوٹی سی بوتل لے لیں، اور اس کے اندر پانی بھر کے اپنے پاس رکھ لیں، اور
اس کے بعد آپ نے جب بھی 41 مرتبہ سورہ فاتحہ مکمل کی، آپ ڈھکنا کھول کے اس کے اوپر دم کر دیں، ایسے شف شف نہ کریں، ہلکا سا تھتکاریں ایسے، اور پھر اس کے بعد ڈھکنا دے کے بند کر کے پاکٹ میں رکھ لیں، اور پھر آپ فرضوں میں شامل ہو جائیں۔ فجر کی سنتوں اور فرضوں کے درمیان کسی سے بات نہیں کرنی۔ یہ پڑھنے کے بعد اگر آپ کی اولاد نہیں ہے، آپ وہ پانی دم کرنے کے بعد آپ آدھا اپنی بیوی کو پلائیں، آدھا خود پئیں۔ انشاءاللہ 41 دن پورے ہونے سے پہلے پہلے اللہ تعالیٰ انشاءاللہ امید لگا دیں گے۔ کوئی اور مسئلہ ہے، کاروبار نہیں ہو رہا، پانی آپ پی لیں، اور اس میں سے تھوڑا سا پانی بچ کے جہاں آپ کاروبار کرنا چاہتے ہیں، دکان پہ گاہک نہیں آ رہے، ہلکا سا چھڑکاؤ کر لیں، گھر کے اندر چھڑکاؤ کر لیں۔ اگر خدا نہ خواستہ کسی سفر میں آپ چلے گئے ہیں، اپنی جگہ آپ کی چھوٹ گئی ہے، اس علاقے میں اس گھر میں جا کر اس مسجد میں وہاں جا کے پڑھ لیں انشاءاللہ العزیز۔ یہ وہ عظیم چلہ ہے، یہ ہمارے عملیات میں بڑا ایک بنیاد رکھتا ہے۔ پورے قرآن کا خلاصہ حوامیم سبع میں ہے، 7 حوامیم کا خلاصہ سورہ فاتحہ کی 7 آیات میں ہے، اور یہ 7 آیات پورے قرآن کی ام الکتاب ہے۔ اگر آپ اس کے عامل بن جاتے ہیں 41 دن پابندی سے پڑھنے کے بعد، آپ کسی بھی مریض پہ بسم اللہ پڑھ کے 7 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھیں گے، انشاءاللہ شفا ہوگی۔ پیارے آقا کریم علیہ السلام کی سنت سے ثابت ہے۔ اس لیے میں آپ سے گزارش کرتا ہوں، دائیں بند کے جندر منتر کو چھوڑیں، قرآنی تعلیمات پہ آئیں، قرآنی آیات کے وظائف کریں، اپنی زندگی کو خوشحال بنائیں، اپنے گھروں میں اللہ جل جلالہ کی رحمتوں کے نزول کا سبب بنیں، قرآن کریم کی تلاوت کا اہتمام کریں، اور آپ یہ سورہ فاتحہ کا عمل کرنے کے ساتھ اپنے لیے، اپنی اولاد کے لیے، اپنے خاندان کے لیے، امت مسلمہ کی دکھی انسانیت کے لیے دعائیں مانگیں۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو بھی ان مقاصد میں کامیاب کریں گے۔ اور میں تمام اپنے دیکھنے اور سننے والوں سے گزارش کروں گا، اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کو اچھے اور بہترین قرآنی وظائف ملتے رہیں تو اس چینل کو لازمی سبسکرائب کریں، اور اسے ایک صدقہ جاریہ سمجھتے ہوئے، یہ ہم چاہتے ہیں قرآن کا پیغام دنیا کے ہر انسان تک پہنچے، تو جتنا زیادہ ہو سکتا ہے اس کو شیئر کریں، مختلف گروپوں میں شیئر کریں، اپنے احباب کو شیئر کریں، خود پڑھیں، آگے اس کو پھیلائیں۔ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ کہ نیکی اور تقویٰ میں معاون بنیں۔ انشاءاللہ العزیز اس کے اثرات آپ دیکھیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔